السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز اخوات، پچھلے ہفتے سورۃ المزمل کی تلاوت اور اس کی تفسیر ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اس میں سے یہ ہے سورہ علق کے بعد نازل ہوئی یا چوتھے یا پانچویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور وہ اس کا ابتدائی حصہ تھا جو اس وقت نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی فوراً آتی ہے سورۃ المدثر۔ اس کے بارے میں بھی وہی روایتیں ہیں، جو اسی طرح کی روایتیں جو سورہ مزمل کے بارے میں ہیں، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے آواز سنی، کسی نے آپ کو آواز دی، آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب اوپر آسمان کی طرف رخ اٹھایا تو دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کرسی پر فضا میں معلق تھے، اور پورا افق ان سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو یا کرسی پر معلق دیکھا تو ان کو جو دہشت سی ہوئی یا خوف آیا، اور وہ تیزی سے گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے اڑھانے کو کہا یا اور لپیٹ کر لیٹ گئے۔ تو اس طرح کی روایتیں اس کے بارے میں بھی آتی ہیں، جیسے کہ سورہ مزمل کے بارے میں تھی۔ بہرحال اس کا بھی ابتدائی حصہ پہلے نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد والا حصہ عالم نازل ہوا ہے۔ اس کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اس سے انداز مختلف ہے۔ ابتدا جس انداز سے ہوئی ہے بہت پیار بھرا انداز، جس میں ذمہ داری کا احساس اور اس بات کا احساس کہ اب آرام کا وقت نہیں ہے بلکہ اٹھ کر کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اس میں بھی ایک ہر داعی کے لیے، اس سورہ میں ہر داعی کے لیے ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم کو دعوت کا کام کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو، ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ اس سورہ کی ابتدائی آیات میں ہی مل جائے گا۔ تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم حسير على الكافرين غير يسير۔ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو ڈرا دو، متنبہ کر دو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اپنے رب کی کبریائی و بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی اور گندگی سے دور رہو، اس لیے نہ دو کہ تمہیں بڑھا کر دیا جائے، اپنے رب کے لیے صبر کرو، اور جب سور میں پھونک دیا جائے گا، وہ دن بہت ہی مشکل، بہت سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو اکیلا ہی پیدا کیا ہے اور جس کے لیے بے حساب مال عطا کیا، ساتھ رہنے والے اولاد دی اور اس کے لیے ہر راستہ ہموار کر دیا. پھر وہ یہ سمجھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ اور زیادہ ہوتا رہے گا اور ملتا رہے گا. ہرگز نہیں. اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ سرکشی کی ہے، اس کو سخت جگہ پر چڑھایا جائے گا. بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، برباد ہو جائے وہ کس طرح کے اندازے لگا رہا تھا، پھر برباد ہو جائے وہ کیسے کیسے اندازے لگا رہا تھا. پھر اس نے غور کیا، پیشانی پر بل ڈالے، اپنا منہ بھی سورا، پیٹھ پھیری، تکبر اختیار کیا اور تکبر سے بولا کہ یہ جادو ہے جو اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ ایک انسان کا قول ہے، میں اس کو
سقر میں ڈالنے والا ہوں۔ تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے؟ سقر جو نہ کچھ باقی رکھے نہ کچھ چھوڑے، یہ جو کھال کو جلا کر رکھ دے، جس پر 19 داروغہ متعین ہے۔ دوزخ کے داروغہ فرشتے ہیں اور ان کی گنتی کافروں کے لیے ایک آزمائش ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے، اہل ایمان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور جو اہل کتاب ہیں اور جو مومن ہیں ان کو کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ پوچھیں کہ اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اس طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے رب کے لشکر کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزر جاتی ہے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، قسم ہے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے بہت کافی ہے۔ تو تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے ہٹ جائے، ہر انسان اپنے عمل کا رہین ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ یہ جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، سوال کر رہے ہوں گے۔ پھر مجرموں کے بارے میں سوال ہوگا تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور نہیں تو بکواس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتوں میں لگے رہتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی، یقین آ گیا اب ہم کو ہر چیز پر، تو اب کسی بھی سفارشی کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو کیا بات ہے، آج یہ لوگ نصیحت سے منہ کیوں موڑ رہے ہیں؟ کیوں نصیحت کرنے والوں کو دیکھ کر ایسا بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے بھاگیں کسی شیر کو دیکھ کر؟ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلا صحیفہ عطا ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اصلاً یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، اور نصیحت قبول کون کرے گا؟ جس کو اللہ چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور وہی اس بات کے اختیار رکھتا ہے کہ وہ بندوں کی مغفرت فرمائے۔ سورہ شروع ہوتی ہے بہت ہی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو آواز دیتے ہیں، یہ زمین پر ایک انسان کے لیے آواز آ رہی ہے آسمان سے، خالق کائنات کی طرف سے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے ایک بہت بڑے کام کے لیے۔ سونے کا وقت گزر چکا، آرام کا وقت نکل گیا، اب یہ وقت ہے جد و جہد کا، مشقت کا، کچھ کر لینے کا۔ اٹھ جاؤ، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، بہت بڑا بار ہے جو تمہیں اٹھانا ہے، بہت بڑا حق ہے جو پہنچانا ہے، تم اب اٹھ جاؤ، اٹھو۔ کیا کرو اٹھ کے؟ لوگوں کو ڈراؤ، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے لوگوں کو ہوشیار کر دو، متنبع کر دو ان کو۔ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنا ایک رسول بھیجتا ہے، اس کتاب بھیجتا ہے، اس کے پاس وحی بھیجنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس بندے کے اندر وہ ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے، اور اس کو اس ذمہ داری پر لگاتا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ان بندوں کو ہوش آ جائے، ورنہ آپ خود سوچئے اگر کوئی انسان گمراہی میں ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں، اس کے اختیار و اقتدار میں، اس کے جلال و جبروت میں کیا کوئی کمی آ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ شرک پر آمادہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی
ذات، اس کی صفات، اس کی ملکیت، اس کی حکومت، اس کی قدرت میں کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، نیک پارسا پاک باز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ بندوں کی نافرمانی اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے، نہ بندوں کے فرما برداری اسے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے. یہ سراسر ان بندوں کا ہی نقصان یا ان کا فائدہ ہے، اور یہ رب کی رحمت ہے جو ان بندوں کی ہدایت کے لیے یہ انتظام فرماتا ہے اور اپنے رسول کو اٹھاتا ہے. قم فانذر، اٹھو اٹھو، ان بندوں کو آنے والے عذاب سے ڈرا دو، ان کی گمراہی کے انجام سے ان کو باخبر کر دو. لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. کیسے کرو گے؟ اپنے رب کا سہارا لے کے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہو، دل سے، زبان سے، ہر وقت اس بات کو محسوس کرو کہ وہ بہت بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. کبیرہ نہیں، اکبر، سب سے بڑا ہے. یہ ایک سبق ہے جو یاد رکھنا ہے، صرف داعی کو نہیں، ہر مسلمان کو ہر وقت. اور اس سبق کا کتنی دفعہ دن میں اجتماعی طور پر اعادہ کرایا جاتا ہے. فجر کے وقت اندھیرے سے شروع ہو جاتے ہے سبق کا اعادہ اور مراجعہ. جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا، ہر چیز سے بڑا. تمہاری کسی چیز کا تمہیں خوف ہے، کسی چیز کی پریشانی ہے، کسی چیز کی لالچ ہے، کسی چیز کی امید ہے، ہر چیز سے بڑا ہے وہ. سب کچھ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے عطایا حاصل ہو جائیں گے، ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی. اٹھو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. 5 وقت کی اذانیں، نماز کی ہر حرکت، رکوع سے کھڑے ہو کر رکوع میں جانا، یا رکوع سے سجدے میں جانا، قیام سے سجدے میں جانا، یا سجدے سے سر اٹھانا، ہر حرکت آپ کو یہ یاد دلاتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. نماز پڑھتی ہوتی ہیں، توجہ کہیں ادھر ادھر جانے لگتی ہے، کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کوئی اور مشکل یاد آ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ یاد آ جاتا ہے، کوئی اور منصوبہ بننے لگتا ہے. پھر سجدے میں جا رہی ہیں، سجدے سے اٹھ رہی ہیں، پھر تنبیہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر، کیا سوچ رہی ہو، ادھر واپس آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ تمہاری ہر ضرورت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر خوشی، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ وہی پورا کر سکتا ہے، اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے آپ کیا منصوبے بنا رہی ہو؟ واپس آؤ ادھر. کوئی ذبیحہ ہو، ذبح کرنا ہو، کسی خوشی کا اظہار کرنا ہو، کہیں حیرت کا اظہار ہو، اجتماعی طور پر، کبھی کبھی انفرادی طور پر، اٹھتے بیٹھتے سوتے تکبیر بیان کرنا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ طاقت ہے، یہ مضبوطی ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس کا بہت بڑا مظہر جو ہم کو غزہ میں نظر آ رہا ہے. جن کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ اکبر، ان کے بیان دیکھیے، ان کے انداز دیکھیے، ان کی کام دیکھیے، ان کی کوششیں دیکھیے، کیا احتیاطیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، اور کس قدر خوف ہے. اور وہ جماعت، چھوٹی سی جماعت جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اللہ اکبر، اس کے فیصلے دیکھیے، اس کی طاقت دیکھیے، اس کے منصوبے دیکھیے، اس کی کارکردگی دیکھیے، اس کی کوششیں دیکھیے. کتنا واضح فرق سمجھ میں آتا ہے ایک بندہ مومن کا جو اس ہستی پر ایمان رکھتا ہو جو سب سے بڑی ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، پھر وہ کسی کی مروت نہیں کرتا ہے، کسی کی رواداری نہیں کرتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی خوشی دیکھتا ہے. اور ان طاقتوں کو دیکھیے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتی ہیں، جو بہت ساری چیزوں کو بڑا بنائے ہوئی ہیں، بہت بڑی ہیں یہ طاقتیں اور بہت بڑی ہیں یہ چیزیں. یہ ایمان کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوٹا سمجھا جائے، حقیر سمجھا جائے، اور صرف اس کی بڑائی بیان کی جائے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. پھر
वथियाबक फतहिर वरुज्ज फहजुर, हर गंदगी से अपने आप को दूर रखो, बहुत साफ सुथरे रहो, अंदर से भी साफ, ऊपर से भी साफ, इखलाक भी साफ, मामलात भी साफ, जिस्म भी साफ, कपड़े भी साफ। ऐसा नहीं कि जो बहुत अल्लाह वाले हों वो दुनिया से बहुत दूर रहें, वो तो सफाई का एहतमाम न करें, वो कपड़ों का एहतमाम न करें, वो ज़ौक़ का एहतमाम न करें, नहाए नहीं, कभी बाल नहीं काटे, नाखून नहीं तराशें, कपड़े नहीं बदलें। ये इस बात की दलील नहीं है कि आदमी बहुत मुत्तकी और परहेजगार है या बहुत अल्लाह वाला है। यही दुनिया से एकदम कट कर ये सिर्फ अपने रब का हो गया है। अपने रब की बड़ाई बयान करो, और तुम्हारे रब को क्या पसंद है उस तरह से अपनी हर चीज साफ रखो, जिस्म साफ, कपड़े साफ, रूह साफ, इखलाक साफ, मामलात साफ, सब कुछ साफ रखो। और ये सारा काम किस नियत से करना है वो अगली आयत में देखिए, वला तमनुन तस्तक्सिर, इसलिए मत दो कि तुम्हें और ज्यादा दिया जाए। किसी से ताल्लुक इसका नियत से है, किसी के साथ कोई नेकी करते हुए, कोई भलाई करते हुए ये इरादा ना हो कि उसका उससे बड़ा बदला हमको मिलेगा, बल्कि बदला हमारा अल्लाह के जिम्मे है। इंसान की तबीयत ऐसी बनी है, वो बदला चाहता है, किसी भी चीज पे उसको बदला चाहिए, बहुत जल्दी बदला चाहिए। और इसीलिए जिसका आखिरत पर यकीन नहीं है वो वही काम करेगा जिसका उसको दुनिया में बेहतरीन बदला मिलने वाला होगा। बरअक्स उसके जो आखिरत पर ईमान रखता है वो भी बदला चाहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा बदला चाहता है, बहुत अजीम हस्ती की तरफ से चाहता है। वो इन छोटे छोटे इंसानों के छोटे छोटे बदले नहीं चाहता है, ना वो उसकी उम्मीद रखता है, ना उसकी तलब रखता है, ना मिलने पर उसको अफसोस भी नहीं होता है। यानी जब किसी के साथ कोई नेकी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान तो सारी दुनिया के ऊपर है, और हर हर शख्स जो आज हिदायत पर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरहून मिन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान तले हैं। और ये बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एहसान नहीं कर सकते। अगर दुरूद भी पढ़ते हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ भी करते हैं, तो वो खुद आपको उसका बदला मिलता है। वादा है ये तो, कि जिसने एक बार मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा उसके तरफ ऊपर 10 बार दुआएं आती हैं। तो अपने ही ऊपर एहसान होता है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कोई एहसान नहीं होता है। लेकिन नियत क्या होना चाहिए, किस जहनियत और किस फिक्र से हमको कोई नेकी करना है, वो ये है कि किसी भी बदले की, मुआवजे की उम्मीद नहीं रखना है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमें तुमसे न कोई बदला चाहिए, न शुक्रिया के अल्फाज चाहिए, और ना हम ये शिकवा करेंगे कि शुक्रन भी नहीं बोला, जज़ाकल्ला भी नहीं कहा, पलट के भी नहीं देखा, और मैंने ऐसा 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 किया उसके साथ, और आज मेरे लिए उसने देखो कैसा किया, ऐसे मुंह फेर लिया। कोई बात नहीं, मुंह फेर लिया, मैंने किया था तुमसे बदला लेने के लिए नहीं किया था। वो बदला तो साबित है, अपनी जगह मौजूद है, मिलना ही मिलना है। तुम करोगी तो तुम अपने लिए करोगी, तुम्हें उसका बदला मिलेगा। लेकिन मैं कोई काम करके बदले की उम्मीद रखूं, नहीं। वला तमनुन तस्तक्सिर, इस नियत से मत करना कोई एहसान कि उससे ज्यादा एहसान तुम्हारे ऊपर किया जाए, इस नियत से मत देना कि उससे ज्यादा तुम्हें मिले। ला तुअती लिकई तुअता अक्सर, इसलिए ना दो कि उससे ज्यादा दिया जाए तुम्हें। वली रब्बिका फस्बिर, इतनी छोटी सी आयत है, सिर्फ 2 जुमले हैं, 2 लफ्ज हैं, लेकिन क्या वसअत अपने अंदर रखती है ये आयत। अपने रब के लिए सब्र करो, मतलब ये कि पहले तो ये खबर दी जा रही है, इस बात से होशियार किया जा रहा है कि वो हालात आएंगे जिसमें तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। आम हालात में तो इंसान सब्र नहीं करता है, आम हालात में तो उसे सब्र की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सब्र की तलकीन की जा रही है तो खुद ब खुद अपने अंदर ये खबर मौजूद है कि वो हालात आएंगे जिस पर तुम्हें सब्र करना होगा, मशक्कतें आएंगी। इस बात का शौक है कि हम रब का कलाम रब के बंदों तक पहुंचाएं, इस बात का अज़्म और हौसला है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करेंगे, तो फिर समझ लो वो हालात आएंगे जिसमें तुम्हें सब्र करना होगा, इन हालात से सबका पेश आना होगा। फिर इन हालात का मुकाबला कैसे करोगी वो भी इसमें बता दिया गया है, सब्र करना। और उस सब्र के लिए, सब्र करने का
हौसला कैसे मिलेगा? अपने रब को याद रखना, वली रब्बिका फस्बिर, अपने रब के लिए सब्र करना, और ये यकीन रखना कि तुमने सब्र किया तो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होगा। और जिसके साथ अल्लाह है उसको फिर किस चीज का डर, किस चीज की परेशानी, किस चीज का खौफ, किस चीज का गम, किस चीज की उलझन, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत सिर्फ 2 लफ्ज हैं, लेकिन अपने अंदर एक पूरा मंजर रखते हैं कि जब उठोगे इस काम के लिए तो आएंगी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, बहुत कुछ आएगा, और फिर तुमको सब्र करना होगा और तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होगा। तुम उसके भरोसे पर सब काम करते जाना, सब्र करते जाना। लेकिन ये सब्र आसान नहीं होता है, इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि जो बहुत पक्के ईमान वाला होता है वो वहां साबित कदम रहता है, और जिसके थोड़े से भी कमजोर होता है ईमान, फिर वो धीरे 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 पीछे हट जाता है। और ये इस तरह के हालात आते इसीलिए हैं कि वो ईमान की आजमाइश होते हैं, एक कसौटी होते हैं, जहां छट जाता है ईमान, मजबूत ईमान, कमजोर ईमान, मुनाफिक, मोमिन, सच्चा ईमान, दिखावे का ईमान, छट के अलग अलग हो जाता है। बहुत सारे मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम रहनुमा, मुसलमान रहबर जो इस वक्त जो बहुत इस्लामी जमात के हामी और मिल्लत इस्लामिया के हमदर्द और गमखार समझे जा रहे थे, आज उनके चेहरे सामने आ गए, और इस सब्र में वो सब्र नहीं कर सके, इन हालात में वो अपने आप को साबित कदम नहीं रख सके और डगमगा गए। तो इतना आसान नहीं होता है इम्तिहान कि सब लोग सब्र कर लें और सब लोग तमगा पा लें, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और फिर जिसका जितना मजबूत ईमान होगा, जिसने रब्बा का फकब्बे जितनी गहराई से कहा होगा, वो उतना ही वो वली रब्बे का फसबिर पर अमल कर पाएगा। जितना अपने रब की जात पर यकीन होगा उतना ही अच्छे से उसका सब्र हो जाएगा। यहाँ तक कि ये इतने एक दाई की तैयारी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम के लिए तैयार किया गया। ये आयतें, इतनी आयतें जो पहली दफा में नाजिल हुई है। ये मक्ता, उसके बाद क़यामत के दिन का एक मंजर है, और उसके बाद फिर वलीद इब्न मुगीरा का एक वाकया लिखा हुआ है। तुम इस तरह से करते रहो, अपने रब की तरफ दावत देते रहो, इखलास के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, सब्र के साथ, और फिर देखना क्या होगा। क़यामत आएगी, एक वक्त जो आकर रहेगा, जिसका वक्त मुतय्यन है, लेकिन उसको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता है। वो दिन काफिरों के लिए बहुत सख्त होगा, सबके लिए सख्त होगा, काफिरों के लिए बहुत सख्त होगा। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो रहा है ये वलीद इब्न मुगीरा का वाकया। उमूमन काफिरों की, मुशरिकीन की हरकतों को जगह जगह इज्तिमाई तौर से, मजमूई तौर से तंबीह की गई, लेकिन यहाँ एक फर्द पर खास तौर से उंगली रखकर उसकी इस चीज की तरफ इशारा है, और ये इस बात पर उन लोगों के लिए, इस बात पर उनकी आंखें खुल जाना चाहिए थी, और बहुत सारे लोगों को इससे हुआ भी अंदाजा कि जो मीटिंग हमने बंद कमरे में की थी वो वही में नाजिल हो गई। तो इसका मतलब कि वो हस्ती है जो हर खुले और छुपे और ढके से वाकिफ है और सब कुछ देख रहे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको ईमान नहीं था, यहाँ जिद और हठ धर्मी थी। अल्लाह ताला इस मर्ज से महफूज रखे जो जानकर भी आदमी उसको कबूल ना करे, हक को, अनानियत और हर धर्मी की बिना पर। वलीद इब्न मुगीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ हिस्सा कुरान का सुनाया, उसने बहुत गौर से सुना, और वो जिस मोड और जिस अंदाज में आया था वो सर से पैर तक बदल चुका था। जो लोग सरदारान दूसरे जाविये में बैठकर इसको देख रहे थे, इस मंजर को, उनको खूब अंदाजा हो गया कि वलीद उस कैफियत में नहीं है जिस कैफियत में वो यहाँ से गए थे। बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल में वापस आ रहे हैं। ये तो गलत हो गया। अगर वलीद मुसलमान हो गए तो सारा कुरैश मुसलमान हो जाएगा, फिर क्या होगा, हम लोगों का सिक्का कहाँ चलेगा। अबू जहल ने जिम्मेदारी उठाई वलीद को वापस उसी मकाम पर रखने की जहां पर वो थे।
کہا ولید تمہیں کچھ پیسے چاہیے تو بتاؤ، ہم جمع کرا دیں تمہارے لیے وہ دولت۔ یہ بہت ٹیڑھا وار تھا، ولید بہت مالدار انسان تھا، اس کو کیا ضرورت تھی مال کی؟ تب پھر تم کو جو چاہیے وہ بتاؤ، اس لیے کہ یہ بتانا ہے لوگوں کے سامنے، ظاہر کرنا ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے، کس طرح سے اس کو کیا کہا جائے، کیسے لوگوں کو اس سے روکا جائے، یہ مہم تم کو انجام دینی ہے۔ اس نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں، میں نے شعر سنے، یہ شعر نہیں ہے، میں نے جادوؤں کی بڑھ سنی، یہ وہ نہیں ہے، میں نے کاہنوں کے بھی سنا، یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، بہت میٹھا کلام ہے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر، بہت تاثیر ہے اس کے اندر، بہت اثر رکھتا ہے یہ کلام۔ ابو جہل کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں، اگر تم نے ایسے کہا تو پھر لوگ کیا کہیں گے، سوچو، کچھ کرو، کچھ بتاؤ لوگوں کو، ہم کچھ کہیں لوگوں کے بارے میں، لوگوں سے اس بارے میں کہ نہیں یہ کلام کیسا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے ان آیات میں۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اس کو بنانے والا اکیلا وہ رب ہے، کوئی بنانے والے میں شامل نہیں تھا، اور یہ دنیا میں اکیلے آیا، کوئی اس کے ساتھ آیا نہیں تھا۔ پھر یہ اکیلا آیا، اس دنیا میں کچھ نہیں تھا اس کا، بالکل ننگے پیر ننگے سر ہی دنیا میں آیا نا، اور پھر میں نے اس کو بے حساب مال دیا، جوان کئی بیٹے جو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز ہموار کر دی، ہر راستہ ہموار کر دیا۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے اس وقت ملا ہوا ایسے ہمیشہ ملتا رہے گا، اور یہ اس بنیاد پہ اب یہ سرکشی پہ ابھر آئے، آمادہ ہو گیا ہے۔ جیسے سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے بارے میں یہ اس لیے سرکشی کرتا ہے، ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی، بہت بے نیاز ہو گیا تو سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ میں اس کو بہت دشوار گزار راستے پر لے جانے والا ہوں۔ اصلاً کفر کا راستہ دشوار گزار ہے ہی، ایمان کا راستہ بہت ہموار، بہت آسان، بہت سہل ہے، جبکہ کفر کا راستہ بہت دشوار گزار اور بہت پریشان کن ہے۔ پھر اب اس کا منظر بتایا جا رہا ہے، کیسے کیسے کیا سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، ایک ایک چیز سوچ رہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہے، نہیں یہ جادوگروں کا کلام نہیں ہے، کاہنوں کا کلام نہیں ہے، یہ جنوں کا کلام نہیں ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر عبس وبصر، پیشانی پر بل ڈالے، کچھ منہ بھی سورا، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا، کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا تھا؟ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، ادبر واستکبر، صرف اس کے اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی تھی جس کی بنیاد پر یہ بات اس نے طے کی تھی کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جادو ہے جو باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، میاں شوہر کو بیوی سے دور کر دیتا ہے۔ بہت تاثیر رکھنے والا، بہت مختلف جادو ہے، جو جادو تم لوگوں نے آج تک دیکھا اور سنا تھا وہ نہیں ہے، یہ بہت مختلف جادو ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ان ھذا الا قول البشر، اس بات کی بھی تاکید کریں گے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ ٹھیک ہے، طے کر لیا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اسی طرح سے پلاننگ کی، ایسے ڈھیٹ ڈھٹائی کری، ایسی ہٹ دھرمی سے کام لیا۔ اب وہ دوزخ میں جانے والا ہے، پھر دوزخ کی تفصیلات ہیں، کس طرح سے دوزخ جلانے والا ہے، بھڑکانے والا ہے، اور پھر اس پر فرشتوں کی تعداد ہے کہ فرشتے 19 فرشتے اس کے داروں کا ہوں گے۔ جن لوگوں کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ ان چیزوں پر آ کر بہت رک جاتے ہیں، اس کی تفسیر ان کو بہت چاہیے ہوتی ہے۔ 19 فرشتے ہیں، 19 کیوں رکھے، اس گنتی میں کیا خاص بات تھی، کیوں 19 فرشتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کام جس حکمت سے کیا ہے
وہ اس اگر بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی ہر بات کی حکمت نہیں سمجھ سکتے. ہمیں اس کی حکمت نہیں پتا، اس کے اعمال میں اس کی کیا حکمت ہے نہیں پتا، لیکن وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے وہ ہم کو پتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ جو جن کے دلوں میں جو دین فطرت پر قائم ہوں گے، ان کی فطرت سلیمہ ہوگی، ان کے دل صاف ہوں گے، وہ ہمیشہ یہ ڈھونڈیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، میں وہ پورا کر دوں. جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے اندر گھسنا چاہتے ہیں اور اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اندازے لگانا چاہتے ہیں کہ یہ کام کیوں ہوا ہے. اور یہ ابتدائی زمانے سے لے کے آج تک یہی رویہ ہے. گمراہ لوگوں کا، دلوں میں کجی اور ٹیڑھ رکھنے والوں کا یہ رویہ ہے، اور صاف دل نیک فطرت لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی گہرائی میں گھسنا ہے اور اس میں اس کی کھال نکالنا ہے، یا یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے کو پورا کرنا. یہ ہو گیا دوزخ کے داروغہ کتنے ہوں گے اور وہ فرشتے کتنے ہوں گے اس کی حفاظت پر. اس کی گنتی جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور جو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے یا کفر ہے وہ اور اسی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تمہارے رب کا لشکر کوئی نہیں جانتا، یہ صرف نصیحت ہے. اس کے بعد پھر قسم ہے چاند کی، چاند کے بدلتے ہوئے ادوار، اس سے پہلے پہلے یہ انسان سمجھ لے. رات ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ انسان سمجھ لے. دن نکلنے سے پہلے پہلے یہ انسان سمجھ لے. سمجھ لے ان چیزوں کو جو اس کو ڈرانے کے لیے ہیں، جو اس کی تنبیہ کے لیے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کر لے. یا وہ آگے بڑھ جائے یا وہ پیچھے ہٹ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی جگہ پر باقی رہنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی حالت پر جا کر یہ سمجھے کہ میں ایک استقرار کے مقام پر آ گیا ہوں، یا میں اتنا ہو گیا کہ جتنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اب اس کے آگے ضرورت نہیں ہے اور میں یہیں پہ کھڑا رہا ہوں اتنا ٹھیک ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص آگے نہیں بڑھے گا وہ پیچھے ہو جائے گا، خود بخود پیچھے ہو جائے گا. ایک راستے کا تصور کیجئے اور چلتے ہوئے 4-5 لوگوں کا تصور کیجئے. یہ 4-5 لوگ جو بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں سے ایک اپنی جگہ کھڑا ہو گیا. اگلے جو 5 لوگ آئے وہ آگے بڑھ گئے، یہ ان سے پیچھے ہو گیا. اپنی جگہ تو کھڑا ہوا تھا، لیکن جو پیچھے سے آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے والوں کے مقابلے میں اب یہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اگر وہ شخص آگے نہیں بڑھے گا تو وہ پیچھے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر ثابت رہے گا. یہ چیز ہر چیز میں ہے ایسا. اگر آپ قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں، اگر آپ روزانہ اس کو حفظ کرتی جا رہی ہیں، آپ کا حفظ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا حفظ مکمل ہو گیا، پھر بھی آپ دہرانی، آپ کا حفظ پکا ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ نے وہیں پہ چھوڑ دیا تو وہ جس حالت میں چھوڑا تھا اس حالت میں نہیں رہے گا. 1 ہفتے بعد کچھ کچا ہو جائے گا، 1 ہفتے بعد کچھ اور کچا ہو جائے گا، پھر بھولتی جائیں گی، بھولتی جائیں گی، بھولتی جائیں گی، بھولتی جائیں گی. آپ اسی طرح سے ہر چیز کو لے لیجئے. کچھ علم حاصل کیا ہے، آپ نے سمجھا کہ اتنا پڑھ کے کافی ہو گیا. ایک بار میں نے تفہیم القرآن ترجمے کے ساتھ پوری پڑھ لی، شاید اتنا کافی ہو جائے گا میرے لیے. لیکن وہ جس مقام پر آپ نے اس وقت ہی جس دن پڑھا تھا، کیا آپ 1 سال بعد اس مقام پہ ہوں گی؟ نہیں. بہت کچھ پر دھول پڑ گئی، بہت کچھ پر گرد آ گئی، بہت کچھ زاویہ نسیان میں چلا گیا، بھول گئی، بہت ساری چیزیں بھول گئی ہوں. تو آپ وہاں نہیں ہیں جہاں پہ تھیں، پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں. ہر انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ ہر دن آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ پیچھے ہو رہا ہے. ہر دن کی تلاوت، ہر دن کی تفسیر، ہر دن کا مطالعہ، ہر دن کی عبادتیں، ہر دن کی دعائیں، ہر دن کی جدوجہد، ہر دن کی دعوت و تبلیغ، ہر دن کا حوصلہ، ہر دن کا جذب، ہر دن کی نیکی. اگر آگے نہیں بڑھے تو وہاں کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے. جو آگے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ خود بخود پیچھے ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آگے نہیں بڑھ رہی ہو تو یہ یقین رکھو کہ پیچھے خود سے نہیں جاؤ گی، پیچھے خود بخود ہوتی چلی جاؤ گی. پیچھے ہو رہی ہو تم اگر آگے نہیں بڑھ رہی ہو تو. ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے رہین ہے. پھر بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، دائیں ہاتھ والوں کا. بائیں ہاتھ والے خود ہی اس میں شامل ہو جائیں گے. یہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جنتوں میں،
اللہ تعالیٰ हमको आपको सबको वहां इकट्ठा करे. ये जन्नतें, ये नेमतें, ये सुकून, ये इत्मीनान, आमने सामने मसनदों पर बेफिक्र, हर फिक्र से आजाद, हर काम की जहमत और मुशक्कत और सब्र के इम्तिहानों से, हर चीज से बेफिक्र. न कोई लग़व बात, न कोई बेकार बात, न कोई दिली तकलीफ, न कोई दिल में बीमारी, न हसद, न बुग़्ज़, न बुरे ख्याल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. अल्लाह कितनी बड़ी नेमत होगी, कितने कौन से दिन होंगे, वो कौन सी जगह होगी. वहां बैठ के आराम से जब बातें हो रही हैं तो अब याद आ रहे हैं वो लोग जो हमारे साथ दुनिया में थे, जन्नत में नहीं है. उनको वहां किस चीज ने पहुंचाया, दोजख में कैसे. फिर खुद डायरेक्ट बिला वास्ता उन्हीं लोगों से बात हो रही है. जन्नत वाले दोजख वालों से कैसे बात करेंगे. हो सकता है पुराने जमाने में कोई इस बात को नहीं समझ सकता, इसलिए कि जन्नत वालों को दोजख की जरा सी भी लपट लो, गर्मी, हरारत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उनको छुआएगा. इनकी बहुत फासले पे होंगे, दोजख से बहुत फासले पे होंगे, लेकिन फिर भी कोई जरिया होगा जिससे वहां नजर आ रहा होगा, जिससे देख सकेंगे, सुन सकेंगे, बात कर सकेंगे. हो सकता है पिछले वक्त में लोगों ने सिर्फ वैसे ही मान ले आए थे, सुनते ही कि ऐसा होगा मान लिया था. लेकिन अब तो आसान है इस बात पे यकीन करना. हम कहाँ से कहाँ होते हैं, किसको देखते हैं, किससे बात करते हैं, किसके हालात, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किन हालात में क्या हो रहा है, सब कुछ देखते होते हैं. तो जब वो उनको देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा ये अंजाम कैसे हुआ, तुम्हें दोजख में किस चीज की वजह से आना हुआ. वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे. नमाज का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्या वो मोमिन थे. वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम मुशरिक थे, हम शिरक कर रहे थे, इस वजह से हम दोजख में आ गए. इसलिए कि पहली चीज तो उनका शिरक या उनका कुफ्र ही होगा ना, जिसने उनको दोजख में पहुंचाया होगा. तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया उन्होंने. ये हो सकता है कि मुशरिक ना हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ईमान कमजोर हो या ना हो, अल्लाह ताला का हक अदा न किया हो सकता है मुसलमान घराने में पैदा हुए हुए लोग हों, अपने आप को मुस्लिम और मोमिन समझने वाले लोग हों, लेकिन दोनों काम नहीं किए. लम नकु मुसल्ली मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन. न नमाज पढ़ी, न मिस्कीनों को खाना खिलाया. यानी न अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत किया, न उसके बंदों का हक अदा किया, न अल्लाह की इबादत की, न खल्क की खिदमत करी, न अल्लाह से मोहब्बत की, न बंदों से प्यार किया. जिंदगी के इम्तिहान ये दो चीज हैं. अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत रखना, उसके बंदों से ताल्लुक को अच्छा रखना, उसकी इबादत करना, इनके साथ खैरखाई और भलाई करना. ये हक है, और ये दोनों हक उन्होंने अदा नहीं किए थे. और तो और वक्त बहुत बर्बाद किया था अपना. नखुद माल खाइदीन, जहां जो मजलिस जमी, जहां जो बैठा, जहां जिसने जो बोला, हर जगह हाँ हाँ वाह वाह, उसकी हाँ में हाँ मिलाई उसके साथ. उसने किसी की एक गीबत की, दूसरी हमने उसमें बढ़ा दी. उसने किसी के बारे में एक शिकायत की, दूसरी हमने उसमें जोड़ दी. किसी ने उसके बारे में कुछ कहा, हमने भी उसके बारे में कुछ बोल दिया. जो जो बोलता गया हम भी उसके साथ बोलते गए. किसी की बुराई शुरू हुई, हमने भी हिस्सा लिया. किसी की गीबत शुरू हुई, हमने भी हिस्सा लिया. किसी ने किसी को कुछ कहा, हमने भी उसमें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. तीनों चीजों से बहुत आगाह रहना है उन लोगों को जो अपने आप को इस अंजाम से बचाना चाहते हैं. अल्लाह ताला के हक में कोताही ना हो, नमाजों का एहतमाम हो, क्योंकि यही वो जरिया है जो बंदे को अपने रब से जोड़ता है, जो उसके अंदर चार्ज करता है, उसके अंदर ताकत भरता है, उसके अंदर ईमान भरता है. यही वो जरिया है. तो बंदा बेकार है, कुछ भी नहीं है अगर वो अपने रब से जुड़ा हुआ नहीं है. तो बिल्कुल उन्हीं बिजली वाले सामानों की तरह जो बिजली से हटकर कोई अहमियत नहीं रखते हैं जब तक कि उनके अंदर बिजली ना हो, चार्ज ना हो.
تو پہلا تعلق باللہ، جس کی سب سے بڑی شکل نماز ہے. پھر دوسرا بندوں سے تعلق، ان کی ضروریات کو سمجھنا، ان کے بھوکوں کو، ان کے محتاجوں کو سمجھنا. اور اس کے بعد پھر اپنے وقت کی حفاظت کرنا، منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو بربادی کا سبب، تباہی اور ہلاکت کا سبب ہو جائے. اس کے بعد پھر قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہ لوگ، اور جب سور پھونک دیا گیا، قیامت برپا ہو گئی، سب کو سب کچھ دکھ گیا، سب یقین آ گیا. ہر انسان کی قیامت اس وقت ہو جاتی ہے جس وقت اس کی وفات ہوتی ہے. اور جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کو اپنا اچھا یا برا انجام نظر آ جاتا ہے. اس کو خوبصورت یا ڈراؤنے فرشتے نظر آ جاتے ہیں. اس کی روح قبض کرنے کا طریقے سے ہی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یقین آ جاتا ہے کہ آخرت کیا تھی اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کا فدیہ، نہ کسی کا بدلہ، نہ کچھ کام نہیں آئے گا. موقع ابھی ہی ہے کہ نصیحت کو قبول کر لیا جائے. لیکن بہت سارے بد نصیب لوگ جو دنیا کی محبت میں اتنا زیادہ محبت کی دنیا کی محبت کا شکار ہوتے ہیں، رغبات و شہوات کے مریض ہوتے ہیں، کہ جہاں ان کو دین، دعوت و دائی کی تذکرہ نظر آئے وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں. دینی مجلسوں میں شرکت اچھی نہیں لگتی، دینی باتیں اچھی نہیں لگتی. اگر آپ سیاست کی اور معاشیات کی اور دنیا جہان کی باتیں کرتے رہیں تو بہت دیر تک ساتھ بیٹھے رہیں گے، سنیں گے، بولیں گے، بہت حصہ لیں گے. لیکن وہی اگر کسی دینی موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تو ان کے اوپر بیزاری چھا جائے گی، یا تو وہ وہاں سے اٹھ جائیں گے یا آپ کا مذاق اڑا کے آپ کو خاموش کر دیں گے. لیکن آپ کو اپنے اس پر قائم رہنا ہے، اور جہاں موقع ملے وہاں بات کہہ دینا ہے. بھلے سامنے والا آپ کو چھپانے کی کوشش کرے یا خود شیر سے ڈر کر بھاگنے والے گدھے کی طرح مجلس سے غائب ہو جائے. یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس کو قبول کرے. اور جو آخری آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، تو اس آیت کو لے کر بھی بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر بھی مسائل بناتے ہیں. یہ مسائل اس وقت کیوں نہیں بنے جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ ہم بھی ہدایت پر آنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے؟ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا. یہ اس لیے کہ لوگ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر لے. وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے تو جہاں چاہے چوری کر لے، وہ قتل کرنا چاہے تو جس کو چاہے قتل کر دے. آدمی ارادہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قدرت کے سامنے وہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اس کے ارادے کو نافذ کرنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ورنہ وہ جو چاہے وہ کر لے. نہیں، ہر انسان اس طرح سے آزاد نہیں ہے، اور نہ انسان اس طرح مجبور ہے کہ وہ جو چاہے وہ نہ کر سکے. مجبور بھی نہیں ہے، وہ ارادہ کرے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا کہ نہیں دے گا، اور اس کو ملے گا کچھ یا نہیں ملے گا، وہ یہ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اسے کیا دینے والا ہے اس کو یہ نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے یہ اس کو پتا ہے. لا يعرف ما اراد اللہ ولكن تعرف ما اراد اللہ منك. اللہ تعالیٰ خود کیا چاہتا ہے کرنا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم سے کیا چاہتا ہے وہ یہ ہم کو پتا ہے. تو ہم کو اگر یہ ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کے تعلیم ہوں تو ہم ہدایت کے تعلیم ہوں، ہم سیدھے راستے کے تعلیم ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں. اور وہ کیا کرے گا یہ ہم کو نہیں پتا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب ہم ہدایت کے طالب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے. اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف کیا جائے، اس کی ناراضگی سے بچا جائے، اس سے محبت کی جائے، اور جو وہ چاہتا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو اس کا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے، جو اس کے احکام ہیں ان کو نافذ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس بات کا اہل ہے. اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ جب ہم اس سے قریب ہوں، جب ہم تقوی کے راستے پر چلیں، جب ہم اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ہماری مغفرت فرما دے. مغفرت فرمانے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے.
یہاں یہ سورہ ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک داعی کی یہ صفات پیدا کرے اور ہم اس سے عظیم ذمہ داری کو محسوس کر سکیں، اس کے لیے جدوجہد کر سکیں اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس راستے میں آنے والی ہر مشقت پر صبر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت عملی دے، ہم کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کے راستوں پر گامزن کریں. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.